نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ویدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. نبی رحمت صفی امت آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر تشریح پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان عالی شان کا مفہوم ہے، جو بندہ میرے اوپر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 100 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو 100 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ لکھ دیتا ہے یہ بندہ منافقت سے بھی پاک ہے، جہنم کی آگ سے بھی پاک ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے ساتھ اٹھائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مہر منیر کے اندر ایمان کی تعریف لکھتے ہیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. ایسی آپ نے جامع تعریف ایک فقرے کے اندر بیان کی ہے، وہ سمجھ آ جائے تو پورا اسلام سمجھ آ جائے. آپ نے کیا تعریف کی ہے، کیا تعریف لکھی ہے کتاب کے اندر؟ آپ نے فرمایا صادقہ لما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ میرے نبی کی طرف سے آیا اس کی دل سے تصدیق کرنا، اس کا نام ایمان ہے. جو کچھ میرے نبی کی طرف سے آیا، فرما دیا یہ حدیث ہے مان لے، فرما دیا یہ میرا قرآن ہے مان لے. جس بات پہ میرا حبیب بتا دے بندہ ویسا مانتا جائے، اس کا نام ایمان ہے. دل سے مانے، اوپر سے نہ مانے. تو یہ آپ نے ایک ہی لائن کے اندر تصدیق فرما دی، بتا دیا کہ ایمان ہے کیا. سوال ہوتا ہے نا آج اکثر جگہ پہ ایمان کیا ہے، ٹھیک ہے یہ بھی ایمان کی ایک شرح ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ ٹھیک ایمان مفصل مجمل ٹھیک، لیکن ٹوٹل جو تعریف آ جاتی ہے اس ایک فکرے کے اندر، صادقہ لما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ میرے نبی کی طرف سے آیا سب کی تصدیق کرے، کچھ کی کرے کچھ کی نہ کرے. ساری کی تعریف، سارا حکم ماننا شریعت ہے، کچھ ماننا اور کچھ نہ ماننا طبیعت ہے. یاد رکھیں شریعت پہ عمل کریں گے تو کامیابی ہوگی، طبیعت پہ عمل کریں گے تو مارے جائیں گے. عمل کس پہ کرنا ہے؟ شریعت پہ. اور شریعت کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال درجے کی محبت، کمال درجے کی اطاعت اور کمال درجے کا اخلاص ہو. ٹھیک ہے، کمال درجہ کا اخلاص ہو. اور میں نے کل جو قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی آج میں نے وہ بھی دہرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں، تو اے میرا حبیب، یہ آپ سب کو بھی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو نہیں پائے گا ان کے دل کے اندر تھوڑی سی محبت ان کے ساتھ ہو جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت رکھتے ہیں. یہ ان سے پیار ایمان والے نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کاتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں رب ہو کر گواہ ہوں اس کے دلوں کے اندر میں نے ایمان کو نقش کر دیا ہے. وَأَيَّدْهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور میں نے ان کو ایک خاص روحانی طاقت عطا فرمائی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، جن کے ایمان والوں کی اللہ نے تعریف کی ہے. پچھلے میرے بیان میں کچھ بات تھی، اس کو میں ترتیل کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. پھر میں نے جو آج آیت مبارکہ پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو قل، اے میرا حبیب ان کو بتا دے، قل ان کان آباؤکم ابناؤکم اخوانکم، ان کو بتا دے اگرچہ تمہارے ماں باپ ہو تمہارے مد مقابل، تمہاری اولاد ہو، تمہاری بیویاں ہوں، تمہارے بھائی ہوں،
تمہارے رشتہ دار ہوں، حتیٰ کہ مد مقابل مسائل آ جائیں، ایک طرف دین ہو ایک طرف بہت بڑا کاروبار ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ گنوا دیا، ایک طرف دین ہو دوسری طرف تیرے بہت بڑے محلات ہوں، یعنی اذان آ گیا تو اے سی پہ سویا ہوا ہے، بہت بڑا محلہ ہے، چھوڑ کے آنا کیا لگے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بہت بڑے محلہ ہیں، محل نہیں محلات ہیں، کاروبار نہیں کاروبار، کئی کے کئی کاروبار ہیں، اربوں خربوں کی تعداد ہی نہیں ہے، جتنے بھی بڑے ہیں، اگر ان سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، بیویوں سے بڑھ کر اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے، لفظ کیا ہے؟ محبت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انتظار کر، میرے عذاب کا کوڑا آنے والا ہے۔ ابھی ایک لوگ سکھاتے ہیں بھی صرف اطاعت اطاعت اطاعت، یہاں ہے محبت، میں کیا سکھا رہا ہوں؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ بھی آیت ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی، کعب بن اشرف یہودیوں کا عالم تھا، آقا علیہ وسلم کو تبلیغ کی تو وہ کہنے لگا میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں، ہم تو اللہ والے ہیں، تجھے ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے رب نے فرمایا کہ اس کو بتا دے، یہ اس قابل نہیں کہ میں اس سے کلام کروں، بس تو بتا دے، قل ہے میرے حبیب تو ان کو بتا دے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ دعویٰ کرتا ہے اللہ سے محبت کا، فاتبعونی، تیری غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے، یحببکم اللہ، پھر اس کو کہنا نہیں پڑے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ یہ اس کو جواب دیا۔ جب باقیوں کی کائنات کی باری ہے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضون احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تمام چیزوں کو اللہ نے گنوا دیا ہے، ان سے بڑھ کر، اب یہاں اطاعت کی بات نہیں ہے حضور، اطاعت سے بڑھ کے اگلا جذبہ ہوتا ہے محبت کا۔ اطاعت میں بعض اوقات نیت جیسی تیسی ہو بندہ کر لیتا ہے کام، ٹھیک ہے، ہونی نہیں چاہیے۔ محبت کو اس وقت بندہ محبت کہہ ہی نہیں سکتا جب دل سے نہ کی جائے کوئی عمل، جب دل سے نہ کیا جائے تو محبت نہیں کہلاتا، اطاعت ہو جاتی ہے۔ اطاعت کو نہ کسی کے پیچھے چل پڑنا، یہ ہو جاتی ہے، پر اللہ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے تیری اطاعت نہیں چاہیے، تیری میرے مصطفیٰ سے محبت چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اب کوئی یہ سکھاتا پھرے کہ اطاعت اطاعت اطاعت، سیرت سیرت سیرت، اور جب صورت کی بات ہے تو اس کی صورت کو لگ جائے تو اس کو سوچنا چاہیے۔ اکیلی سیرت سے بات نہیں بڑھے چلے گی، میرے مصطفیٰ کی صورت ہو، میرے مصطفیٰ کی سیرت ہو، میرے مصطفیٰ کی سیرت ہو، میرے مصطفیٰ کی شان ہو، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ جس کے سحرے، جس کے گیت، جس کے نغمے، جس کی شان اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کی زبان سے نکلے، اللہ تعالیٰ فرماتے وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، یہ اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، میری مرضی سے بولتا ہے۔ جس کے چہرے کی بھی خدا قسمیں اٹھائے، جس کے شہر کی بھی خدا قسمیں اٹھائے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، تو جس کی ہر چیز کی اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھائے، یہاں تک جو میرے مصطفیٰ کے غلام صحابہ ہیں، ان کے قدموں کے نیچے جو گھوڑے ہیں، جو ان کے جسموں کے نیچے گھوڑے ہیں، گھوڑوں کے نیچے جو سم ہیں، سموں کے نیچے جو مٹی ہے، وہ جہاں سے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مٹی کی بھی قسم اٹھاتا ہے۔ گھوڑے کو نسبت ہوگی صحابی سے، صحابی کو نسبت ہوگی مصطفیٰ سے، اور مصطفیٰ سے نسبت ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کی بھی قسم اٹھاتا ہے۔ تو میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، اکیلی سیرت سیرت کرتے پھرو گے تو مارے جاؤ گے۔ ارے سیرت بھی پیاری، صورت بھی پیاری، میرے نبی کے اندر کمی کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر کون خوبصورت جس سے پیار کرے گا تو؟ محبت کرنے کے لیے چاہتے ہیں، کہتے ہیں، ایک فکرہ چلتا ہے ہمارے ہاں کہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ ہوتی ہے نا یہ بات، ہر بندے کو یہ سمجھ آتی ہے، میں نے ٹاپک ایسا چھیڑا ہے مگر میں تجھے ادھر لے کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو بھی کرتا ہے محبت، میں تمہیں بتا رہا ہوں کرنی کس سے ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر کیوں ہو جاتی ہے؟ ہر چیز سے کیوں نہیں ہوتی؟ محبت ہمیشہ صفت سے ہوتی ہے، محبت ہمیشہ حسن سے ہوتی ہے۔ حسن کا ترجمہ صفت، صفت کا ترجمہ حسن، ان دونوں باتوں کو یاد رکھیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ حسن کا ترجمہ خوبی، خوبی کا ترجمہ حسن۔ محبت ہوتی ہے حسن سے، بندہ بھلے رنگ کا کالا ہو مگر بہادر ہو، محبت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ بندہ رنگ کا بھلے، قوم کا بھلے کوئی ہو مگر بہادر ہو، محبت ہو جاتی ہے،
ٹھیک ہے، بندہ بھلے کسی قوم کا ہو، آواز بڑی خوبصورت ہو تو مجمع پہ چھا جاتا ہے، میری طرح کی آواز کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، تو مجمع پہ یعنی بندہ حسن سے محبت کرتا ہے، حسن سے محبت ہو جاتی ہے۔ ہوتی کیوں ہے؟ جب حسن ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو خدا کی قسم، اب یہ ٹاپک نہیں ہے، میں اپنے ٹاپک کہنا چاہتا ہوں کہ کائنات جتنی تخلیق ہوئی ہے، حسن میں میرے مصطفیٰ کے پلے کہیں آتی بھی نہیں ہے، کسی شان کے برابر آئی بھی نہیں ہے۔ محبت ہو جاتی ہے میرے مصطفیٰ سے، کرنے والا تو بن، کرنے والا تو بن۔ تجھے بیٹا پیارا لگتا ہے، میرے مصطفیٰ نہیں لگتے، تجھے بیوی بچے پیارے لگتے ہیں، میرے مصطفیٰ سے پیار نہیں۔ اپنے بچے کو تو چوم لیتا ہے، اپنے بچے کو تو چومنا جائز، کبھی فتویٰ پوچھا ہے کہ جائز ہے یا نہ جائز؟ کبھی پوچھا ہے زندگی میں بیٹے کو کتنی بار چومنا چاہیے؟ آپ میں سے کس کو مسئلہ پتہ ہے؟ بیٹے ہیں نا آپ کے، جن کے ہیں، چلو وہ بولیں۔ اچھا، آج تک کسی مولوی سے پوچھا جناب میرے 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو کتنی بار چومنا چاہیے؟ کبھی پوچھا ہے؟ یہ نہیں پوچھا، یہ کبھی نہیں پوچھا۔ کچھ اور باتیں پوچھ رہتے ہیں، یہ چومنا چاہیے یا نہیں چومنا چاہیے۔ میں اس بات کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس بات پہ آ جاتا ہوں کہ محبت حسن سے ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کی صفات حسن اتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے محبت ہونی چاہیے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجمع صحابہ کے اندر ایک چھوٹے سے عمر کے لحاظ سے چھوٹے سے صحابی کی تمثیل سامنے رکھا جاتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا معیار محبت کیا ہے؟ اس کا معیار محبت کیا ہے؟ اس کو ایمان کے بدلے کیا ملا؟ آپ کو ایمان کے بدلے کیا ملا؟ میں ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ مثال سے بات سمجھ آتی ہے، پھر مثال فرضی نہیں رکھنا چاہتا۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، کتنا بول رہے ہیں؟ تھوڑا سا بولیں۔ 4 سال کا 4 سال کا بچہ ہے، اپنے چچا کی انگل پکڑ کے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے، میرے مصطفیٰ کی مقدس باتیں سنتا ہے اور دل کے اندر بٹھا لیتا ہے۔ آپ نے بھی دل کے اندر بٹھے۔ 4 سال کا بچہ، صحابی کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں کائنات کے کل کتب ولی غوث اغیاث غوث اعظم مل جائیں، صحابی کی برابر نہیں ہو سکتے، یہ متفقہ فیصلہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو 4 سال کا بچہ ہے، صحابی، بیٹھتا ہے میرے مصطفیٰ کی محفل کے اندر، توجہ سے بیان سنتا ہے، آتا ہے چچا کی انگل پکڑ کے، کس کی؟ چچا کی انگل پکڑ کے آتا ہے، چچا محفل میں آتا ہے، اس کو لے کے آتا ہے، وہ آتا ہے تو ایک دن چچا کہتا ہے مجھے کام ہے، میں نے کہیں جانا ہے، تو اس طرح کرتے ہیں بھئی آج نہیں چلتے۔ بچے نے بڑی کمال کی بات کی، اس نے کہا چچا جو در تو نے دکھایا ہے نا، اب اس پہ جائے بغیر گزرتی نہیں، میرا دل نہیں کٹتا۔ ہاں، میں بات جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ محبت ہے، میں محبت سمجھا رہا ہوں۔ سیرت سمجھانے والے بہت ملیں گے، میں صورت کی بات کر رہا ہوں، میں سیرت کی بھی ساتھ کر رہا ہوں، مگر پہلے آج آخری بیان ہے، ٹاپک اسی میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بچے نے کیا کہا۔ اب چھوٹی عمر ہے، آپ کہیں تھوڑی عقل ہے، میں اس کا رزلٹ دکھاؤں گا آپ کو، آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس بچے نے کہا چچا میں تو جاؤں گا، اس نے کہا چلو چلا جاؤ، بچہ چلا گیا۔ اس دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت پہ بیان کیا۔ کس پہ؟ آپ مانتے ہیں قیامت آنی ہے؟ مانتے ہیں؟ سبھی مانتے ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، جس دن ہم نے سارے حساب دینے ہیں۔ ہم اگر کسی کی بکری چرا لیں، حساب دینا ہے کہ نہیں دینا؟ ہم صبح سے لے کے شام تک تاش کھیلتے رہیں، حساب دینا ہے کہ نہیں دینا؟ شراب پیتے رہیں، حساب دینا ہے کہ نہیں دینا؟ ان الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم۔ یہ کیا ہے؟ یہ شراب، یہ جوا، یہ سارا دن مسلمان کی زندگی کٹ جائے ہوٹل کے بینچ کے اوپر یا نیچے، یہ کون ہے؟ کیا یہی اس کی تعریف ہے؟ کیا یہی اس کی ڈیفینیشن؟ کیا تیری فیگر میں کمی ہے؟ کیا تیری ٹانگیں کمزور ہیں؟ کیا تیری آنکھیں کمزور ہیں؟ تیری زبان کمزور ہے؟ ارے تو کتنا چمکتا دمکتا نوجوان ہے، سارا دن گزرتی کہاں ہے تیری؟ 4 سال کے مسلمان کی بات بتا رہا ہوں، تو میں آ رہا ہوں اپنی بات پہ۔ اس نے کہا، میرے مصطفیٰ نے اس دن قیامت پہ بیان کیا اور پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا۔ اب بیان کرنے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سننے والے صحابہ ہوں، تو آپ بتائیں کہ بیان کا کمال کیا ہوگا؟ نہ بتانے والے کو کوئی کمی، نہ سننے والوں میں کوئی کمی۔ میرے مصطفیٰ نے نقشہ کھینچ کے رکھ دیا قیامت کا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا۔ وہ گھر آیا، وہ اپنے چچا سے کہتا ہے چچا آج تو رہ گیا ہے، آج بیان میں نہیں تھا نا، جیسے کوئی بندہ بیان سن کے جاتا نا، یا تو رہ گیا ہے، آج تو ہوتا تو مزہ آتا۔
اس نے کہا کیا ہوا؟ وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اللہ، وہ بچہ کہتا ہے اخبرنی نبی انسا کانی اراہ رأی العین، کہ آج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ذکر ایسے کیا، ایسے نظارہ کھینچا، مجھے لگا میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ بچے کی 4 سال کے بچے کی بیان کرنے کی بلاغت دیکھ، یہ جو بیان کرتے ہیں ان کو سمجھ آئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ 4 سال کے بچے کی بیان کرنے کی بلاغت دیکھ، اس کی گفتگو کا انداز دیکھ۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھنے کا رزلٹ۔ 4 سال کا بچہ اس انداز سے ایک فکرے کے اندر اس نے پوری بات کر دی جو بڑے بڑے علامہ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا ایسے میرے مصطفیٰ نے آج قیامت کا ذکر کیا، تو تھا ہی نہیں، آج تو معروم ہی رہ گیا ہے۔ چچا اصل میں منافق تھا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا جو قریب والا ہو، چچا ہو، ماما ہو، دادا ہو، رشتہ دار ہے جو اس لیے وہ اپنا ہے۔ میں پہلے آیت وہی پڑھ چکا ہوں، اپنا وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کا ہے۔ معیار ایک ہی ہے، زندگی بھر معیار ایک ہی رکھیں کہ جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفادار ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کا ترجمہ ہے، یہ جو شعر ہے۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا، بچے نے کہا کہ اس نے کہا، وہ چچا کہنے لگا، چچا تھا منافق، وہ کہنے لگا لو کان محمد صادقا لنحن شر الحمیر، استغفر اللہ۔ وہ کہنے لگا اگر محمد سچا ہے، اگر محمد سچا ہے ہم تو گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ یعنی اس نے کہا، اس نے معاذ اللہ جھوٹ بولا ہے۔ بچہ تھا 4 سال کا، سامنے چچا تو 4 سال کا نہیں تھا نا، جس کی انگل پکڑ کے بات ہے وہ تو بڑا تھا، برادری کا سربراہ بھی تھا، گھر کا بڑا بھی تھا، جو کہ اس بچے کے والد کا نام وہ نہیں ملتا، اور چچے کے نام کے ساتھ معروف ہے یہ واقعہ۔ شاید والد نہ بھی ہو اس وقت، یا دنیا سے چلا گیا، وہی چچا ہی پالتا ہو، یا کوئی بھی صورت ہے۔ 4 سال کا بچہ چچے کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا۔ بچہ 4 سال کا ایک ٹھکن بندے کے سامنے، ایک مضبوط بندے کے سامنے، گھر کے بڑے بندے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کس چیز نے کھڑا کیا؟ میرے نبی کی محبت کی غیرت نے، ایمان کی غیرت نے۔ غیرت ہوگی تو کھڑا ہوگا نا۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا امی واللہ انکا کنت من احب الناس الی قلب جمیع، اے میرے چچا تو مجھے آج سے پہلے تمام مخلوق سے سب سے زیادہ پیارا تھا۔ تو مجھے مصطفیٰ کی محفل میں لے کے جاتا تھا، اس لیے پیارا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ پیارا تھا، کس لیے؟ مجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں لے کے جاتا تھا، اس لیے مجھے سب سے زیادہ پیارا تھا۔ لیکن اب کیا ہوا ہے؟ واللہ لا اصبحت الان، لیکن ابھی تیری بات کرنے کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا ہے، جب تو نے یہ بات کی ہے، مجھے اللہ کی قسم، اللہ اب غازم الی قلبی جمیع، میں جن سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں وہ تو ہے۔ ابھی تو میرے محبت میں صف اول میں تھا، اب میری نفرت میں صف اول پہ ہے۔ کائنات میں جس سے سب، کتنی عمر بتا رہا ہوں؟ 4 سال کا بچہ، 4 سال۔ ذرا اس کو ریئلائز کریں، ذرا اس نظارے کو سامنے رکھیں جب وہ بچہ سامنے کھڑا ہوگا۔ لکھتے ہیں کتابوں میں چہرہ سرخ تھا، آنکھیں سرخ تھی، جلال سے بول رہا تھا کہ تیری جرت کیسے ہوئی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعلق تو یہ گفتگو کرتا ہے؟ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے یہ بات کہہ دی ہے؟ 4 سال کا بچہ ایک بندے سے یہ بات کر رہا ہے۔ اب بچہ آگے کیا کہتا ہے؟ انا بین العشرتین، اب میرے راستے 2 ہیں، میں دوراہے پہ کھڑا ہوں، یا تو چپ ہو جاؤں، تیری اس گستاخی کو پی جاؤں، برادری عزم رکھ جاؤں، چچے بھتیجے والی بات رکھ جاؤں، یا پھر ایمان کا ساتھ دوں، چلا جو مصطفیٰ کو بتا دوں۔ باتیں 2 ہیں۔ تو اس نے کہا، چچا تھا منافق، اس نے کہا انتا طفل صغیر غر، چھوٹا سا ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کر لے گا؟ تو کل ما شئت، جا جو کہنا ہے کہہ دے، میرا کچھ نہیں بگڑتا۔ تو چھوٹا سا بچہ، تیری بات پہ کون یقین کرے گا؟ اب بچہ گھر سے چلا ہے، آپ بھی گھر سے چلے ہیں، میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کدھر چلا ہے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، جہاں جبریل بھی ادب سے آتا ہے، جہاں جبریل بھی ادب سے آتا ہے، جن کے ادب اللہ نے پیغمبروں کو سکھائے ہیں، جن کے ادب کے لیے صدیق اکبر سے فرمایا اللہ نے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی سے تیری آواز دوران گفتگو اوپر ہو گئی تو میں تیرے اعمال ضبط کر لوں گا۔ عمر سے فرما دیا، عثمان سے فرما دیا، علی سے فرما دیا، طلحہ زبیر سے فرما دیا، بلال سے فرما دیا، کائنات کی ہر مخلوق سے کہہ دیا، میرے حبیب کی بات سے صرف بات کے دوران بات اوپر ہو گئی، میں اعمال اس طرح ضبط کروں گا تجھے پتہ بھی نہیں لگنے دوں گا۔ یہ وہ ادب بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ بچہ ادھر چلا،
اور چل کس طرح رہا ہے؟ کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، جوش سے جا رہا ہے نا، روتا بھی جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی ہیں، روتا روتا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا، کہا یا رسول اللہ، جلاس ابن سوید ہو امی، جلاس ابن سوید جو میرا چچا ہے، او وخان اللہ و رسولہ، اس نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے۔ بچے کا تو انداز خطابت دے خدا کی قسم، چونکہ ہم لوگ بیان کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے لفظوں کی قیمت کیا ہے، چھوٹے فکروں میں بڑی بڑی باتیں کہہ رہا ہے، اور اس بات پہ کوئی بولنے لگے نا خان اللہ و خان رسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس پہ کوئی بندہ ٹاپے کی بات میں تو کئی دن لگ جائیں، بات اس نے جس کو کہہ دی وہ جانتا تھا، اس نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت کی ہے، خیانت تو اس نے مصطفیٰ سے کی تھی نا، میں تھوڑی سی اس بات کو چکھا دوں، خیانت اس نے مصطفیٰ سے کی تھی، بچہ کیا کرے؟ خان اللہ و خان رسول، اس نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی، وہ جانتا تھا میرے مصطفیٰ سے خیانت رب سے خیانت، بچہ جانتا تھا میرے مصطفیٰ سے خیانت، میرے مصطفیٰ کی بے ادبی رب تعالیٰ کی بارگاہ کے بے ادبی ہے۔ تو یہ بچے نے جب یہ بات کی تو میرے آقا سے نے پوچھا کیا ہوا، اس نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ اللہ، پہلے تو کہتا ہے یا رسول اللہ تبرأت الی ثم الیک عنہ، میں اس سے پہلی میری یہ گواہی سنیں، خبر ہے کہ ابھی مجھے بات کرتے ہوئے پہلے موت نہ آ جائے، میں بری ہوں چچا سے بھی، اللہ کو اور تجھے گواہ بنا کر، آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں اس سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں، میں اس سے بری ہوں۔ 4 سال کے بچے کے ایمان کا جذبہ دیکھیے، میری مصطفیٰ کی محفل میں ایمان سے بیٹھنے والے کی بات ہے، بے ایمان کی بات نہیں کر رہا۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں اس سے بری ہوں، میں آج کے بعد میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اللہ، کیا ہوا؟ بچے نے بتایا حضور اس نے ایسے کہا، میں نے یہ بات کی، اس نے یہ بات کی۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ بچہ ایسے کہہ رہا ہے، میرے آقا کا طریقہ کار یہ تھا کہ دنیا کے اندر جو فیصلہ لاگو کرنا ہوتا تھا، یا دنیا کی گواہی ہوتی تھی یا عرش والے کی گواہی ہوتی تھی، 2 طریقے تھے، ایک دنیا کی گواہی بھی ہوتی تھی اور ایک عرش والے کی بھی گواہی، یہاں فیصلہ ہوتا تھا یا وہاں سے آ جاتا تھا۔ صحابہ سے پوچھا، صحابہ کہنے لگے جلاس ابن سوید ہوا عاقل بالغ، وہ عاقل ہے، بالغ ہے، ہمارے ساتھ جہاد پہ جاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، میرے مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا۔ اب صرف نمازیں نہیں دیکھ لینی، میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، دیکھنا یہ ہے معیار کیا ہے، میرے مصطفیٰ سے وفادار کتنا ہے، محبت کتنی ہے، اطاعت کتنی ہے، اس کے لفظوں کے اندر مٹھاس کتنی ہے، اس کے لفظوں کے اندر اطاعت، محبت اور فرما برداری کتنی ہے، ادب کتنا ہے، یہ معیار ہے۔ اس نے جب یہ بات کی انہوں نے کہا وہ تو عاقل بالغ ہے، 7 نمازیں پڑھتا ہے، ساتھ آتا جاتا ہے، تو اس کو کہے اگر اس کی بات سچ ہے تو یہ بچہ ہے بھلے پھر بھی یہ کچھ گواہ دے۔ بچے سے کہا گیا گواہ دو، بچہ کہنے لگا جب ہماری بات ہوئی نا اس وقت ہم 2 تھے، تیسرا میرا رب تھا، تو اس کو کہا گیا تیری بات نہیں مانی جا سکتی، تو ظاہری فیصلہ ہوتا ہے اس پہ گواہ ضروری ہوتا ہے، تیرے پاس گواہ نہیں ہے تو لہٰذا اس میں کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی یہی مفہوم بتا رہا ہوں۔ بچہ ہٹا اور سوچنے لگا کہ چچا نے کہا تھا نا قل ما شئت، جا جو کرتا ہے کر لے، میں ہوں بھی سچا، ہوں بھی حق پہ، اس نے میرے سامنے توہین کیا ہے اور یہاں گواہی مانگی جا رہی ہے، میرا گواہ تو کوئی نہیں ہے۔ اب غور کریں بچے نے کیا کیا، وہ وہیں مسجد نبوی کے اندر زمین پہ بیٹھ گیا، اس نے اپنے کپڑے کا پلو سیدھا کیا، ٹھیک ہے، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، بارگاہ اس دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے بعد کیا کہا، اللہم ان کنت صادقا فصدقنی، اے میرے مالک و مولا اگر میں سچا ہوں فصدقنی، میری تصدیق نازل کر۔ یہ دیکھ صحیح اس کے ایمان کا معیار، ابھی اگر میں سچا ہوں فصدقنی، تو مجھے صادق ثابت کر دے، اور اگر وَإِن كُنتُ كَاذِبًا، اگر میں جھوٹا ہوں فَكَذِّبْنِي، مجھے جھوٹا ثابت کر دے، بھیجنا تصدیق۔ ابھی بچے کے ہاتھ چہرے کی طرف یہی فکرہ کہنے کے بعد نہیں آئے تھے، اللہ نے جبریل کو حکم دیا بھاگ جلد پہنچ، میرے مصطفیٰ کو سلام بھی دے پیغام بھی دے۔ کیا سلام کیا پیغام؟ یہ سلام اس کو کہیں کہ یہ جو بچہ کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے، جلاس ابن سوید اس نے واقعی یہ فکرے کہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ بچے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نا انما امرہ اذا اراد ان یقول له کن فیکن، وہاں دیر نہیں ہے، اس کے تو امر کن سے ساری کائنات کا یہ شامیانہ کھڑا ہے،
وہ اتنا کہتا ہے ہو جائے، یہ بھی میں کہہ رہا ہوں، اس کی یہاں اتنی دیر بھی نہیں ہوتی، یہ تیرے میرے سمجھنے کے لیے ہے۔ اس کی بارگاہ میں بس امر ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ تو جبریل آ گیا، ابھی بچے کے ہاتھ چہرے پہ چرے نہیں، تو وہ آ کے کہنے لگا میرے مصطفیٰ کو بتا دیا کہ بچہ سچ کہہ رہا۔ میرے مصطفیٰ اپنے مقدس جگہ سے اٹھے اور بچے کی طرف آ رہے ہیں، جب وہ رو رو کے دعا مانگ رہا، آئے پیار سے اس کے کان سے پکڑا، پیار سے، ٹھیک ہے، کان سے پکڑنے کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بچے کو کہ مرحبا بالذی صدق ربہ فوق سبع سماوات، اے بچے تجھے مرحبا، تجھے خوش آمدید، تجھے خوشخبری ہو، 7 آسمان کے پار سے جبریل رب کی طرف سے تیری تصدیق لے کے آ گیا۔ میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی تھی، سمجھ آئی ہے کہ قل ان کان آباؤکم ابناؤکم اخوانکم ازواجکم عشیرتکم، سب چیز سے بڑھ کر کیا تھا؟ ایمان۔ بچے کا ایمان اگر کمال پہ تھا تو تصدیق بھی تو کمال کی ہوئی نا۔ بچہ اگر میری مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر وفا سے بیٹھ گیا تو پھر تصدیق بھی تو عرشوں سے آ گئی نا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایمان کا جو معیار ہے سادہ کلمہ جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں جو کچھ پہنچا ہے اس پہ کما حقہ عمل کرنا اور ایمان لے آنا ایمان ہے۔ تو آپ بتائیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب تو فرماتے ہیں کہ من ترک صلاتی متعمدا فقد کان کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی سمجھو اس نے کفر کے برابر گناہ کیا۔ ہماری کیوں چھوٹ رہی؟ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بندے آگے آگ کے پجاری، آگ کے پجاری، ان کی داڑھیاں تھی منڈی ہوئی، غور کرنا، عاشقان رسول کہلانے والوں توجہ کرنا، تم بھی ایمان کا معیار رکھتے ہو، توجہ کرنا۔ وہ آئے میرے مصطفیٰ سے سلام کیا، حالانکہ یہودی بھی آتے تھے، نصرانی بھی آتے تھے، برے برے لوگ بھی، میرے مصطفیٰ ان سے ڈائلاگ کرتے تھے، بات کرتے تھے، ان کو آتا دیکھا تو چہرہ دوسری طرف کر لیا، ادھر سے بات کی تو آپ نے چہرہ ادھر کر لیا۔ صحابہ نے مجھے یا رسول اللہ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فطرت کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، ان کی منڈی ہوئی تھی، آپ کی تو نہیں ہے نا۔ اچھا آپ کہیں گے میرے ساتھ جو قافلے میں جاتے ہیں مشکل باتیں مجھے کچھ آتی ہیں، میں کر بھی لیتا ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے دوست ناراض ہوتے ہیں، خدا کی قسم میرا مقصود آپ کو ناراض کرنا نہیں ہے، میرا مقصود آپ سے میرے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے، آپ سے میرے مصطفیٰ کو۔ اگر آپ شراب پینے والوں کو چھوڑ دیں گے یا شراب چھوڑ دیں گے، اب بے نمازی ہونا چھوڑ دیں گے یا نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، اب جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، اب غیبت کرنا چھوڑ دیں گے، اب حسد کرنا چھوڑ دیں گے، اب لوگوں کی عزتیں تکنا چھوڑ دیں گے، اب دشمنیاں کرنا چھوڑ دیں گے، سارا معاشرہ اگر اچھا بن جائے تو کیا سارے علاقے میں رحمت للعالمین کی بتائی ہوئی شان کی دھوم نہیں مچ جائے گی؟ کیا باپ رو رہا ہوگا کہ میرا بیٹا شرابی ہے، میں کیا کروں؟ کیا باپ رو رہا ہوگا کہ میری بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اب باپ رو رہا ہوگا کہ میری بیٹی کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، یہ کہے گا جب تو خود خدا رسول سے وفا کرے گا تو تیرے ساتھ وفا ہوگی، جب تو ہی وفا نہیں کرے گا تو تیرے ساتھ وفا کہاں ہوگی؟ وفا کے ساتھ وفا ہوتی ہے نا، کسی سے وفا نہ کر، سچی بات ہے۔ اصل معیار وفا کا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، اور اللہ اور کے رسول سے محبت کر لیں، اس کی محبت کا شخصانہ کیا ہے، اس کی محبت کا معیار کیا ہے؟ نماز چھوڑ دینی ہے کہ پڑھنی ہے؟ اب تھوڑا سا آپ بھی بول لیں گے، میرا غلط جواب دے، نماز پڑھنی ہے کہ چھوڑنی ہے؟ نماز میرے مصطفیٰ کو پسند ہے کہ ناپسند ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، مومن کی معراج نماز میں ہے۔ یہ چیزیں جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ان النظر سہم من سہام الشیطان، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ نظر غلیظ ڈالنا بھی تو جائز نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کو چہرے کو ایمان سے دیکھنے والوں کا معیار بتا رہا ہوں۔ ہاں جس نے بےایمانی سے دیکھا اس کا بھی معیار ہے، کوئی وہ اپنانا چاہتا ہے تو برباد ہو جائے گا، کوئی یہ اپنانا چاہتا ہے تو آباد ہو جائے گا۔ ہے بچہ، عمر تھوڑی سی ہے، علم دنیا کے لحاظ سے پریکٹیکل نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر ایک تجربہ زندگی بھر معیار بنا لیں، جس کو میرے مصطفیٰ سے محبت اور وفا ہے، بس وہی سردار ہے، وہی معیار ایمان ہے، اور کوئی صفت نہیں، کوئی اور صفت ہم مانتے ہی نہیں، ایک ہی معیار ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے محبت اور اطاعت۔
محبت اور یہ بھی بات ہے کہ ایک کہتے ہیں نا بھی سکھڑے نعرے، صرف باتوں سے محبت جتلا دینا، جب وقت ہے تو بھاگ جانا، یہ بھی کوئی معیار محبت نہیں۔ لیکن چند عمل کر لینے کے بعد، 2-3 نمازیں پڑھ لینے کے بعد کہیں برابری کے دعوے نہ شروع کر دینا، یہ تیری میری اوقات ہی نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ مجاز کے طور پر بات ہیں، حضرت حسن حضرت علی کے بیٹے کے خلیفہ، ان سے فیض حاصل کیا، ان سے بیعت ہوئے، تو ایک بندے نے ان کے سامنے ایک روایت پیش کی، آخری بات ختم کرتا ہوں، کہ قیامت والے دن جو بندہ آخر میں جہنم سے نکلے گا اپنی سزا بھگتنے کے بعد، تو نعرہ لگائے گا یا حنان یا منان یا ستار یا غفار، تیرا بڑا کرم ہے، مجھے معاف کر دیا ہے۔ حسن بصری رونے لگے، کہا کاش وہ میں ہوں۔ قاری صاحب توجہ کریں، کاش وہ بات سننے کرنے والوں کی چیخیں نکلیں گا، مجمع چھوٹا سا نہیں ہوتا تھا۔ حسن بصری کہنے کے بعد یعنی اس طرح سمجھ رہے ہیں غوث اعظم کا مجمع تھا، غوث اعظم کے پیروں میں شمار ہوتا ہے وہ حسن بصری، ٹھیک۔ تو جب یہ بات کی تو مجمع والے رونے لگے، کہا حضور آپ نے کیا کہہ دیا؟ کہا ٹھیک تو کہا ہے۔ کہا کیا؟ کہا جہنم سے نکلے گا وہی جو ایمان لے کے جائے گا، بھلے گناہ بھی ہوں گے، سزا بھگتے گا، بچے گا جہنم سے وہی جو ایمان جس کے اندر تھوڑا بہت ہوگا وہ نکلے گا۔ حسن بصری کو تو فکر ہے کہ ایمان بھی بچتا ہے مرنے سے پہلے یا نہیں بچتا۔ آپ کے پاس پرچی آ گئی ہے، میرے پاس پرچی آ گئی ہے کہ میں یہاں بیان کروں، مجھے نہیں پتہ، میرا انجام خدا کی قسم نہیں پتہ۔ آپ لوگوں کی جوتوں کی خاک کے صدقے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ موت دے، اسلام پہ زندگی، ایمان پہ موت، میرے مصطفیٰ سے محبت اور اطاعت، یہ ہے معیار، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے۔ بندہ کہتے ہیں نا ایک فکرہ ہے کہ کرے تو ڈرے، نہ کرے تو ڈرے، ہر حالت میں ڈرنا ہے۔ نمازیں پڑھ کے فی فخر نہیں کرنا، پر نمازیں چھوڑ کے تو بالکل گمراہی ہے۔ یہ تو انسان ہونے کی علامت ہی نہیں، انسان کی، مسلمان تو بعد کی بات، جو شعور رکھتا ہے مسلمان اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ نہ کرتا ہو، مسلمان اور اس کی زبان جھوٹ بولتی ہو، مسلمان اور اس کی زبان شراب کی، گالیاں دینے والے شرابیوں کے متعلق قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے۔ یہ تو شرابیوں کی بات ہے، جو نشے میں اس سے بھی بڑھ گئے، بعض نشے سے بھی بڑے آ گئے، کیونکہ اس دور میں نہیں تھے، اب ان کی شکلیں اس سے بڑی، جس سے سب سے بڑی دشمنی کرنی ہو نا، چلو کرتے ہیں بھی، ان کا فکر ہے، ان کا فکرہ دوہرا رہا ہوں سمجھانے کے لیے، وہ کہتے ہیں اس کے بچے کو ہیروئن پہ لگا دو۔ ہم نے دیکھے ہیں روڈوں پہ مرتے ہوئے دیکھے، پوڑی کی خاطر مرتے ہوئے دیکھے، ٹیکے لگاتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھیں، جوانی کے اندر۔ ایک بچہ میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، ان سے یتیم تھا، انس تھا، اس کو سمجھاتے تھے، ان کی برادری کو کوئی معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا بھی یہ ہمارا بچہ کہیں اس کے ساتھ نہ چلا، یہ بھی ایک معاملہ ہوتا ہے۔ وہ چلا گیا، ان کی برادری کے 10-12، وہ خود کو بڑے اچھا سمجھنے والے لوگ تھے، اللہ ان کو اچھا کر دے، تو وہ جب وہاں گیا تو آگے برادری کی کچھ لڑکے نا وہ ہیروئنی تھے، لگے ہوئے تھے ٹیکے پہ، تو وہ بھی لگ گیا، اور ایک ٹیکہ لگایا اور اس ٹیکے کے اندر مر گیا۔ بتائیں اب اس کے لیے کیا دعا کریں؟ ہماری گواہی تو کلمے کی، دعا تو خیر کی کریں گے، لیکن بتائیں ہوا کیا؟ اور جس نے اس بات پہ لگایا، جس نے 100 150 200 کے پیچھے کسی کی اولاد کی نسل برباد کر دی، اس بدبخت کا قیامت والے دن کیا حشر ہو۔ جس نے کسی کے گھر کے جوان بیٹے کو اجاڑ دیا، صرف بیٹے کو نہیں اجاڑا، اس کے گھر کے سکون کو اجاڑ دیا، کیا کہتے ہیں قیامت میں اس کے بھی جنت نے دروازے کھولے ہوئے، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ یا جو ایسے اڈے چلائے بیٹھے ہیں، وہ نشے کے اڈے ہوں، جوئے کے اڈے ہوں، یا جوئے پیدا کرنے والوں چیز، ابتدا چھوٹی چیز سے ہوتی ہے، لڈو سے شروع ہوتے ہیں، پھر لٹتے لٹتے کہاں لٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی چھوٹی سی چیز سے شروع ہوتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں۔ بھائی ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی زندگی کا ایک معیار ہے، ایک مقصد ہے، اور اسکول ٹائپ جو بچے ہیں نا، میں کہتا ہوں تھوڑی سی بندہ اس میں محنت کرنا، یہاں کے جو نوجوان بیٹھے کیونکہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، صرف لائن ڈائریکشن صحیح نہیں، ان کو ہٹ دا نیل رائٹ، کوکے کو رکھا سیدھا، اوپر مارو ہتھوڑا، ٹھیک ہے، تب وہ دیوار کے اندر گھستا ہے۔ ہٹ دا نیل رائٹ، صحیح ہتھیار ہو اور سامنے صحیح جگہ پہ چوٹ پڑے تو ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ جوانوں کو سمجھانا، مگر جوانوں کو سمجھانا مجھ جیسے بوڑھے کے لیے کیا، وہ کہتے ہیں کہ وقت پیری گرگ ظالم بے شبد پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم بے شبد پرہیزگار۔ تو بڑھاپے میں تو سبھی نیک بن جاتے ہیں، شاید وہ بھی بن جائیں تو بڑی بات ہے، لوگوں کے بوڑھے بنتے ہیں، نیک بنتے ہیں، ہمارے وقتول بن جاتے ہیں، وقتول سمجھتے ہیں،
عمر زیادہ ہوگی تو وقت ہی زیادہ آ جائے، خدا بچائے ایسی۔ تو جوانوں کے ساتھ جوان ریلیٹڈ ہو جائیں، اور جوان اگر ایک صحیح ہو جائے نا، ایک پوری بستی پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، خدا کی قسم، یہ صحیح کہہ رہا ہوں، ایک جوان بھی ٹھیک ہو جائے۔ تو ہم بھی ایک جوان کی دعوت پہ یہاں آئے، کل چلے جائیں گے، شاید آخری بیان آپ سے کل صبح کے علاوہ نہ ہو سکے، ہم سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں، ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، اور ویسے بھی آپ کو سچی بات بتائیں گے، مولوی نہیں ہے، ہم اسکول ٹائپ لوگ ہیں۔ میرا یہ گولی ٹکیاں بیچنے کا کاروبار سمجھو، ٹھیک ہے، میڈیکل ٹائپ بندہ ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے آپ کے پاس کسی صحبت کی وجہ سے، آگے آپ کے پاس ہمیں وہ طریقہ نہیں آتا جو طریقہ ہوتا ہے، یعنی مقررانہ مبلغانہ، وہ نہیں آتا، یہی آتا ہے درد بانٹنے کا، جو میرا درد ہے، جو میں اولاد والا ہوں، مجھ کو پتہ ہے کہ جس کی اولاد خراب ہوئی اس کے ساتھ کیا ہوگا، مگر یاد رکھ تو خراب نہ ہو، اولاد تو جو ہوئی ہے تو ٹھیک ہوگا، کہنے کے قابل تو ہوگا۔ تجھے نماز نصیب نہیں ہوتی، تیری اولاد کے لیے کیا کرے؟ ابھی راستے میں ایک بزرگ بڑی کمال کی بات بتا رہے تھے، وہ کہتے بیٹا امام ہے، باپ نماز نہیں پڑھتا، بتا اس باپ کو سمجھائے یا بیٹے کو؟ یہ ابھی آج کی بات ہے، آپ کے علاقے کی بات ہے، چلو کہیں کی بات کی ہوگی، کسی نے سنے کی بات ہے، بیٹا امام ہے، باپ نماز پہ نہیں آتا، یعنی باپ کو نماز نصیب نہیں، وہ بیٹا رو رو کے مانگے تو کیا مانگے؟ کوئی کافر باپ تو نہیں ہے اس کے لیے مانگے مولا اس کو ایمان دے دے، کس طرح سمجھائے؟ مگر یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ باپ کو کس طرح سمجھائے، سمجھانا پھر بھی ادب سے ہے، مگر باپ کو تو سوچنا یہ بھی کون سی عمر آئے گی تیری تو نماز پڑھے گا؟ ابھی کون سے کام تیرے اور رہتے ہیں کہ ابھی تیری یہ داڑھی نالی میں جا رہی ہے، ابھی کیا ٹھرا کہ تجھے کیا مسئلہ ہے، ابھی تو نے کوئی اور شادی کرنی ہے، تو تیری تو ابھی وہ اسرائیل جو بیٹھا ہے نا انتظار میں، تیرا پتا گرے، تیرا پتا اٹھا دے، تیرا پتا ہی صاف کر دے کہ لگے کبھی تھا ہی نہیں، اس کا بہت بڑا ذکر ہے، پھر کبھی ذکر ہی نہ ہو۔ تو اس سے پہلے بہتر ہے کہ تو سنبھل جا، اس سے پہلے کہ تو اپنے ضمیر کی سن لے، میری نہیں سنتا، پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات، تو میری نہیں سنتا نہ سن، اپنی تو سن، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے لیے تو کچھ کر لے، اگر اپنی اولاد، اپنی نسل، اپنی بستی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، خدا کی قسم چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، پہلے خود کو تبدیل تو کر، پہلے اپنے گھر سے ابتدا تو کر، پہلے اپنی آپ کو تو بدل، پھر اولاد کو بدلنے کی بات کرے گا۔ ویسے بھی انبیاء کی بعض کی اولاد بھی گمراہی میں چلے گی، اللہ تعالیٰ کی حکم تو اور بات ہے، لیکن تو کوشش کر۔ تو پھر میں کہوں گا جوانوں سے بھی، بوڑھوں سے بھی، تو میری باتوں کا انداز شاید غلط ہو، مجھے طریقہ صحیح نہیں آتا، میں آپ لوگوں سے دلی طور پر معذرت کرتا ہوں، میری کوئی بات غلط لگی ہو، کوئی بری لگی ہو، بس ہم تو چلے جائیں گے، اور